رمضان کے حوالے سے سحری اور افطاری میں کیا ایسی جو ہے وہ ڈائٹ یوز کرنی چاہیے جس سے جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ہو اور آپ زندگی کو جو ہے وہ خوشگوار جو ہے گزاریں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو اپنا انٹروڈکشن بتا دیں اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی جو ہے وہ ڈائٹ یوز کرنی چاہیے جس سے جو ہے ہمارا جو ہے وہ ڈائٹ جو ہے بیلنس ہو اور ہمیں مزید بیماریاں لگنے سے ہم بچ سکیں؟ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے جہاں تک سوال سے متعلق ہے کہ کیا خوراک استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے ہم دل کی بیماریوں کی طرف کم رجحان ہو، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں چکنائی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جنک فوڈ بہت بڑھ گیا ہے، لوگ پیزا، برگرز اور ان چیزوں کی طرف بڑا رجحان ہے، خاص طور پہ ہماری نیو جنریشن کا، جس کی وجہ سے جو ایوریج ہیلدی ایج ہے نا وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ جنک فوڈ کو ہمیں کم کرنا ہے، دوسرا ایکسرسائز کا رجحان نہیں رہا، ایکسرسائز بہت کم ہے، مطلب ہم موبائلز اور ان آن لائن میڈیا ہے، اس کی وجہ سے نا ہم اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 1 گھنٹہ اپنے 24 گھنٹے میں سے نکالیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، تاکہ ہم جو کیلریز ہم انٹیک کرتے ہیں، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ ہماری ہضم ہو سکے اور ہمارے جسم کا حصہ بن سکے۔ ڈاکٹر صاحب سحری میں جو ہے وہ لوگ جو ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پراٹھے بڑے شوق سے، اور اس کو جب تک وہ چوپڑا نہ جائے، جب سے گھی نہ لگایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سحری ہے وہ ادھوری رہ گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سحری میں ہمیں کیا جو ہے وہ مناسب جو ہے خوراک لینی چاہیے، کس قسم کی خوراک لینی چاہیے تاکہ ہمارا سارا دن جو ہے وہ بہتر گزر سکے؟ دیکھیں سر، اس میں 2 قسم کے سینیریوز ہیں۔ ایک تو نارمل پرسن ہے کہ عام شخص ہے جس کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نارمل روٹین میں، مطلب جو ینگ لوگ ہیں وہ نارمل روٹین میں اپنا وہ پراٹھے بنانا اور اس کو میں بہت زیادہ مکھن ڈالنا، یہ تو چیزیں چلو ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہیں، لیکن نارمل روٹین میں آپ روٹی کو چوپڑ سکتے ہیں، گھی وغیرہ استعمال، مکھن تھوڑا سی مقدار میں کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں عام ٹرینڈ ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بڑھیں کہ نہیں پراٹھے بنانے ہیں، ہر چیز میں مکھن ڈالنا ہے، گھی ڈالنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ معدے کو بھی نقصان دیتی ہیں اور آپ کا کولیسٹرول لیول کو بھی ہائی کرتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ پیشنٹس ہیں، لائک کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، لائک کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، جیسے شوگر کے مریض ہیں، تو ان لوگوں کو تو انتہائی احتیاط سے چلنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ چکنائی کھائیں گے تو ان کے ہارٹ کو مسئلہ بنے گا، وہی چکنائی ان کی نالیوں میں جا کے اکٹھی ہوگی اور ان کے بلاکیج کرے گی، ان کو چیسٹ پین بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح زیادہ یہ نمک کھائیں گے، زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر بھی بڑھ سکتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، جو کہ ان کے روزے میں بھی بعد میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب عموماً ہمارے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ سموسے اور پکوڑوں کا بہت استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں، ہماری جو ہے وہ ڈائٹ میں، ہماری باڈی پہ کیا اثر انداز کرتی ہے کہ آیا کہ وہ ایک مناسب مقدار میں ہم اس کو کھا لینا چاہیے یا اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سموسے، پکوڑے، چاٹس اور رول، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جنک فوڈ میں آتی ہیں بیسیکلی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ جی افطاری میں سموسے چلنے ہیں، پکوڑے، پھر ایک بھی نہیں کھاتے، پکوڑے بھی کھانے ہیں تو کافی سارے کھانے ہیں، سموسے تو کم از کم کہتے ہیں 2 تو ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ایک آدھا رول بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ وہی والی بات ہے کہ جنک فوڈ آپ کو تنگ کرے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی ایک فروٹ چاٹ بنائیں، فروٹس اس میں ایڈ ہوں، اس میں چنے ایڈ کریں بوائل کر کے، ہیلدی فوڈ کریں۔ افطاری تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ 1 گلاس پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ کوئی 2-4 گلاس جو ہے نا دستی وہ اس کے دوران، افطاری کے دوران ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے نا بندہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہارٹ کا پیشنٹ تو اتنا زیادہ اوور لوڈ ہو کے کھا بھی نہیں سکتا کہ اس کی پھر سپلائی جو ہے نا اس کا ایشو ہوگا، بلڈ سپلائی کا ایشو ہوگا، کہ وہ ساری بلڈ سپلائی تو معدے کی طرف چل پڑے گی، اور ہارٹ کو پہلے اس کے مسلز ویک ہیں تو اس کے لیے پھر بعد میں مسئلہ بنے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مناسب کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں اور نیچرل فوڈ کھائیں، یعنی کہ کھجور لے لیں یا یہ فروٹس ہیں ان کا استعمال کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ دہی بھلے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ اسپائسی نہیں ہے، اس میں بھی ایک طرح سے دہی ہوتی ہے، مطلب سیلڈ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ ہاں سموسے، پکوڑے، رول، ان چیزوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ ہارٹ کے پیشنٹ، عمومی طور پہ سب کو کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ دل کے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے مریضوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے میں ان کی چڑچڑا پن بہت ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب 2 سینیریوز ہیں اس میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ رمضان میں دوائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزہ رکھ لو،
کچھ بھی نہیں ہوتا، دوائی چھوڑ دیں. لیکن یہ ایک مسکنسیپشن. روزے کے دوران بلڈ پریشر ہائی ہو تو دیکھیں کتنا زیادہ مطلب لائک اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایڈمیشن ہوگا، انجیکشن لگیں گے، ایک عجیب سی فیلنگ آئے گی کہ پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، یا اس طرح کے بعض دفعہ ٹیبلٹس بھی کھانی پڑتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ والا حالت بھی آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی روزہ آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو ریگولر روٹین میں وہ میڈیسن کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں. دوسرا چڑچڑاپن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک پرسن ہے، اس کو ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے، وہ جب ایک فاسٹنگ کا بھی، روزے کا بھی ایک چڑچڑاپن ساتھ طبیعت میں آتا ہے، اور ساتھ جب ایڈ آن ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نمک کا استعمال سحری میں بھی زیادہ کریں گے، چکنائی کا، اور افطاری میں بھی زیادہ کریں گے، تو اس سے بلڈ پریشر بڑھے گا. بلڈ پریشر بڑھے گا تو چڑچڑاپن آئے گا. چڑچڑاپن آئے گا تو پھر ایک ماحول مطلب خراب ہوتا ہے اور ایک ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو دوائی ریگولر روٹین میں کھائیں، ایک اپنی سحری اور افطاری میں نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں، کوشش کریں آرگینک فوڈ کھائیں، قدرتی چیزوں کی طرف رہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو.